بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پیش نظر ایک حدیث پاک ہے۔ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہ نبوت تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ کئی سو سال بعد میری امت اور میری امت کے میرے ماننے والوں کا ایک خطہ یا ایک ٹکڑا یا ایک ملک جس کو پاکستان کہا جائے گا، اس میں اس نوعیت کے حالات ہوں گے بالخصوص، اور بالعموم میری امت کے اس نوعیت کے حالات ہوں گے۔ اور شاید یہ حالات کا جائزہ لے کر حضور نے فرمایا تھا، چونکہ حضور جو فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ صحیح مستدرک للحاکم حدیث نمبر 8623، مستدرک للحاکم حدیث نمبر 8623، کتاب الفتن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو پھر تم بچ نہیں سکتے، پھر تم پر طرح طرح کے اللہ کے عذاب آئیں گے۔ فرمایا پہلی چیز یہ، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام کھلم کھلا ہونے لگیں گے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو اس سے پہلے لوگوں نے نہ کبھی سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی۔ ہمارے سامنے ہے، ہم کرونا پہلی لہر، دوسری لہر، پہلا ویریئنٹ، دوسرا ویریئنٹ، اومیکرون، نہ جانے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ اگر ہسٹری گوگل کر لیں کہ پچھلی 1 صدی میں کتنے پینڈیمک عالمگیر وبائیں پھوٹیں، تو آپ کو اس حدیث کا یہ حصہ بالکل صادق ہوتا نظر آئے گا، چونکہ دنیا میں بے حیائی پروان چڑھ رہی ہے، اور بے حیائی سے متعلق جو تصور حیا تھا، جو رکاوٹ تھا اس بے حیائی کے سیلاب کو بہنے میں، وہ تصور حیا کمزور ہوتا جا رہا ہے اور بے حیائی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو قحط، مہنگائی، معاشی تنگی اور حکمرانوں کے مظالم کے ذریعے ان کو سزا دی جائے گی۔ یعنی جب لینے دینے میں 2 نمبری کریں گے، ناپ تول میں 2 نمبری کریں گے، دیں گے برا، طلب اچھا کریں گے، اوپر اچھا مال رکھ کے نیچے برا مال رکھ کے بیچ دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان پر قحط مسلط ہوگا۔ آج بھی تھر میں قحط ہے، ان پر مہنگائی مسلط ہوگی، ہم میں سے ہر شخص مہنگائی میں پھنسا ہوا ہے، معاشی تنگ دستی مسلط ہوگی، جتنا کماتے ہیں اس کے باوجود ہر شخص پریشان ہے، اور حکمرانوں کے مظالم کے ذریعے سزا دی جائے گی۔ اس کا تو پھر ہم سے بڑا، پاکستان سے بڑا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے پوری دنیا میں کہ کیسے کیسے حکمران ہیں جن کو خود ہمارے ہی بیوقوف لوگ مسلط کر کے لاتے ہیں بریانی کی ایک پلیٹ کے عوض، اور پھر ان کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہیں۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ جب لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، مالوں کی زکاتیں نہیں دیں گے، تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی۔ بارش رزق بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، جو زمین میں پڑتی ہے تو فصل، پھل، پھول سب کچھ نکلتا ہے، روک دی جائے گی۔ اور حضور نے فرمایا اگر زمین پر جانور نہ ہوتے اور اللہ کو جانوروں کی فکر نہ ہوتی تو انسانوں پر جو ایسے کام کرتے ہیں کبھی بارش نہ برساتا۔ یعنی ہمیں جو بارش مل رہی ہے وہ جانوروں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا اور اشرف المخلوقات کا حال ہے اس وقت۔ چوتھی چیز فرمائی کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد و پیمان توڑیں گے تو ان پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کی جمع پونجی لوٹ کے لے جائیں گے۔ اس کو آپ کسی بھی تناظر میں لے سکتے ہیں۔ 5ویں چیز یہ کہ جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی نازل کردہ کتاب اور قانون شرعیت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ انہیں آپس کی جنگوں اور لڑائیوں میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ کا دیا ہوا نظام اور اللہ کے بیان کیے ہوئے فیصلے یہ قرآن مجید میں ہیں۔ کہاں پر رائج ہے؟ پورا نظام ہمارا سود پہ چلتا ہے، اور قرآن کہتا ہے سود اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ پورا نظام ہمارا کرپشن سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ کرپٹ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ پورا نظام ہمارا عدل اور انصاف سے بالکل مبرہ ہے، اس میں عدل و انصاف کی رتی نہیں پائی جاتی۔ اور ہمارے اسلامی تعلیمات کہتی ہیں کہ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں حکومتیں قائم نہیں رہتی، کفر کی رہ سکتی ہیں، ظلم کی حکومتیں قائم نہیں رہتی۔ جہاں پر ہم پھر مذہبی لوگ فرقہ پرستی میں مبتلا، فرقہ بندی میں مبتلا، سیاسی لوگ جتھا بندیوں میں اور آپس کی جماعتوں اور لڑائیوں میں مبتلا، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لوگ تھوڑے تھوڑے تنازعات پہ ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہ ڈپریشن اور اس جو ذہنی کیفیت ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں ایک فرد کو پھر فرد سے معاشرے کو منتقل ہوئی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔
لہٰذا ہم نے یہ 5 کام کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے عذابوں میں ہم مبتلا ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم توبہ کی طرف جائیں۔ پہلی توبہ یہ ہوگی کہ بے حیائی کا دروازہ بند کریں اگر ہم نے بیماریوں اور وباؤں سے بچنا ہے۔ دوسری یہ ہوگی کہ ناپ تول پورا رکھیں، بزنس، کاروبار، جاب میں دیانتداری کریں۔ تیسری یہ ہوگی کہ اپنی زکوٰتیں بر وقت ادا کریں، اور زکوٰۃ کے علاوہ حق معلوم فی اموالہم حق معلوم، اور بھی حق ہے وہ بھی ادا کریں جو صدقہ خیرات صدقات نافلہ ہیں۔ چوتھا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ پورا کریں، نماز کا وعدہ، روزے کا وعدہ، حج کا وعدہ، زکوٰۃ کا وعدہ، اس کے بعد سچ بولنے کا وعدہ، ایمانداری کا وعدہ، اور آخری بات یہ کہ اللہ کی کتاب کو اپنا حاکم سمجھیں اور کبھی اس کے کسی تصور سے مت ٹکرائیں، تب اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہم پر نازل ہوں۔